بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر کا آج لیکچر نمبر 6 ہم نے پڑھنا ہے، اور آج کے اس لیکچر میں ہمارا موضوع سبق اپنی مدد آپ۔ اس سبق کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اس سبق کا کافی زیادہ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کا جو ہے وہ آخری حصہ پڑھیں گے۔ تو بیٹا یہ سبق مکمل ہونے کے بعد جو ہے آپ نے اس سبق کا خلاصہ لکھ کر مجھے سینڈ کرنا ہے۔ خلاصہ مختصر نویسی کا نام ہے، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کلاسز میں ہی۔ آپ نے مصنف کے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ خلاصہ آپ کا بیٹا 3 پیجز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور 3 پیجز 2.5 سے 3 پیجز سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ کی پریزنٹیشن بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں بیٹا۔ سب سے پہلے آپ نے سبق کو عنوان لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد صنف نثر لکھنی ہے، اس کے بعد انتخاب از لکھنا ہے، اس کے بعد خلاصہ سبق۔ یہ انتخاب از آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ ہیڈنگز نہ دیں تو جب آپ کا خلاصہ کمپلیٹ ہو جائے تو ہیڈنگز دیے بغیر آپ چھوٹی بریکٹ مراد قوسین کے اندر اس کتاب کا نام لکھ سکتے ہیں جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہو۔ تو یہ سبق جو ہے جس کتاب سے بھی لیا گیا ہے تو آپ نے اس کا نام آخر پہ بھی لکھ سکتے ہیں، پہلے بھی لکھ سکتے ہیں آخر پہ بھی، لیکن ایک جگہ پہ لکھنا ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، پہلے بھی لکھ دیتے ہیں آخر پہ بھی لکھ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ یا آخر پہ لکھیں یا پہلے لکھیں۔ تو اب سبق کو دیکھیے گا۔ اچھا تو بیٹا کل ہم ولیم ڈراگن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہاں سے ہم نے اپنی بات کا اختتام کیا تھا، آج اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آگے سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، کس نے کہا؟ ولیم ڈراگن۔ اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ کہ جب میں آزادی کا لفظ کبھی سنتا ہوں تو مجھے اس وقت فکر ہوتی ہے اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کی، کہ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کوئی موقع یا آئندہ کی قومی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے، کبھی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے سے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوش آزادی کی ہو جاوے گی۔ بیٹا تو سر سید احمد خان یہاں پہ حوالے کے طور پہ بات پیش کرتے ہیں ولیم ڈراگن کی، کہ ولیم ڈراگن کہتا ہے کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے اپنے قوم کی اور اس قوم کے رہنے والے لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو آزادی کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہیں، اس سے کہیں زیادہ اگر ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہم تبدیل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے خود کوئی کوشش نہیں کی اور یہ موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا تو شاید پھر کبھی اتنا اچھا موقع ہمارے ہاتھ نہ لگ سکے، اور شاید کبھی بھی ہم جو ہے اپنے آپ کو بہتر نہ بنا سکیں۔ وہ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا شعر جہاں پہ آپ وضاحت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کہ بیٹا عمل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اگر عمل نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باتیں کرنے سے اور دوسروں پہ انحصار کرنے سے کبھی بھی ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے آج سے عمل شروع کر دیا اور ہم نے آج سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر لی تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم بہتر ہو جائیں گے۔ آگے سر سید لکھتے ہیں بیٹا کہ انسان کی اگلی پشتوں، بیٹا اگلی پشتوں پہلے زمانے کے لوگوں کو مراد لیا گیا ہے، آج سے پہلے کی نسلوں کو مراد لیا گیا ہے، کہ حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ کہ آج جو ہم ترقی کر چکے ہیں یہ ترقی نسل در نسل ارتقاء کا نتیجہ ہے، کہ ایک نسل نے کوئی نئی چیز ایجاد یا دریافت کی، وہ چیز اس نے اگلی نسل کو منتقل کی، اگلی نسل نے اس پہ مزید کام کیا، اس نے اس میں مزید بہتری لائی۔ یہ اس طریقے سے بہتری جو ہے اور ترقی جو ہے یہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتی ہوئی آ رہی ہے، اور ہر نسل کو اپنے پہلی نسل سے کچھ لینا ہوتا ہے اور اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ نیا تیار کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو اور اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ اب ہم اپنی اگلی نسل کو کیا دینے جا رہے ہیں، اپنی اگلی نسل کو کیا چیز جو ہے ہم نئی پیش کرنے جا رہے ہیں۔
محنت اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، بیٹا زمین کے جوتنے والوں سے مراد ہے زمین میں ہل چلانے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرے ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں۔ آپ کو یہاں پہ بیٹا ایک لفظ بتا دوں کہ آلات جر ثقیل کا ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ آلات جر ثقیل بولا جاتا ہے بھاری بوجھ اٹھانے والے آلات۔ کیا بیٹا؟ بھاری بوجھ اٹھانے والے آلات۔ ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کی موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری، بیٹا پرکھوں سے بھی مراد ہمارے پرانے اجداد کو لیا جا رہا ہے، اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مار سرگنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ بیٹا مثل مار سرگنج کے کسی بات کی، کسی چیز کی بس حفاظت کرنا، کسی خزانے کی مثل مار سرگنج کہ کوئی خزانہ دبا پڑا ہو اور اس پہ کوئی چوکیدار بیٹھ جائے، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ بیٹا سر سید احمد خان آگے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے کہ ایک نسل جو ہے وہ دوسری نسل کے لیے کچھ چھوڑ جاتی ہے اور وہ دوسری نسل اس کو اپنے کام میں لاتی ہے، اس میں مزید اضافہ کرتی ہے اور اپنی نئی نسل کو کچھ آگے بڑھا کے دے جاتی ہے۔ سر سید احمد خان مختلف پیشہ وروں اور ہنر کاروں کی مثال دیتے ہوئے یہاں پہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے، مراد ہمارے پرکھوں نے جو محنت کی ہے، ہمیں یہ ایک نئی دنیا دی ہے، ہمارے لیے یہ بہت سارے آلات اور چیزیں ایسی دریافت اور ایجاد کی ہیں جن کو مدد میں لا کے ہم اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی صرف حفاظت نہیں کرنی، مثل مار سرگنج کہ ہم اس خزانے کی صرف حفاظت کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس کو کام میں لا کے اس کو مزید ہم نے ترقی دینی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس کی نئی حالت جو ترقی یافتہ صورت ہوگی وہ چھوڑ کر جانی ہے، تو تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان اپنے اس مضمون کے اس پیراگراف کے اخیر میں کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی چیزوں کو بھی سنبھال کے نہیں رکھ سکا۔ بات تو بڑھانے کی تھی، ضرورت تھی کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے، لیکن ہم نے بڑھانے کے بجائے جو ہے اسی کی حفاظت بھی نہیں کی۔ وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم اس امید پہ بیٹھے رہے کہ شاید اور لوگ آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ بیٹا ہم نے خود اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ انسان وہ خود ہے جو اپنے آپ، اپنی حالت کو، اپنی زندگی کو، اپنی قوم کو تبدیل کر سکتا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے تو تبھی یہ ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ آگے بات کو سنیے گا کہ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے۔ بیٹا نظیر مثال کو کہا جاتا ہے۔ اس شخص کا اس کے زمانے اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ تو بیٹا آگے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہمیں رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک نمونہ بننے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسا کام کریں گے تو ہم جیسا آگے آ کے لوگ کام کریں گے، تو ہمیں خود کو ایسا بنانا ہوگا کہ آنے والی نسلیں ہم سے سیکھ سکیں اور آنے والی نسلوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اگر آج ہم نے صحیح کام نہیں کیا، اگر آج ہم ان کے لیے ایک اچھی مثال نہ بن سکے، تو پھر آنے والی نسلوں کے حالات اور بھی زیادہ برے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں خود کو ایسا بنانا چاہیے کہ کل لوگ ہمیں جو ہے نمونہ بنا کر، ہمیں رول ماڈل بنا کر، ہمیں ہماری شخصیت کو، ہماری زندگی کو، ہمارے کاموں کو مد نظر رکھ کر، سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں
اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ تو ہمیں ایسا کرنے کے لیے جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے سر سید احمد خان بیٹا کہتے ہیں کہ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ اعلیٰ تعلیم ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ روز بروز کی تجربات سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، یہ کافی عرصے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو انسان کا شخصی چال چلن ہے یہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ تو بیٹا ہمیں اپنے کردار کو اچھا بنانا ہوگا۔ جب تک ہم خود کو اور اپنے کردار کو اچھا نہیں بنائیں گے تب تک ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے، اور جب تک دوسروں کے لیے رول ماڈل نہیں بنیں گے تو اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے ترقی نہیں دے سکیں گے۔ تو ہمیں باتوں سے کہیں زیادہ اپنے عمل سے اپنی پہچان کروانی ہوگی۔ وہ پہلے بھی آپ کو شعر سنا چکا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، کہ ہم نے عمل کر کے جو ہے دنیا کے سامنے ایک مثال بننا ہے اور دنیا پہ یہ بات ثابت کر دینی ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لائق بنا دے۔ بیٹا عاقبت آخرت کو کہا جاتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے۔ بیٹا یہ آپ کا جو ہے وہ MCQs بھی بن سکتا ہے کہ علم کی نسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ اب بیٹا سر سید احمد خان اپنے اس مضمون کا نچوڑ کیا نکالتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کا علم ایک ایسا علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور یہ وہ علم ہے جو انسان کی چال چلن، اس کے برتاؤ، اس کے طریقہ کار، ان ساری چیزوں میں، ان ساری حالتوں میں جو ہے وہ بہتری لے کے آتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جو انسان کو اپنی آخرت کو سنوارنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کتابوں سے آدمی نہیں سیکھ سکتا، یہ وہ چیز ہے جو کتابوں سے کہیں زیادہ ہم اپنے کام سے دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو دوسروں کے لیے مثال بن جائیں گے۔ اور بیٹا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کی محفل 1000 کتابوں سے پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ بات کیا ہوتی ہے کہ وہاں پہ پریکٹیکل ہمیں چیز مل رہی ہوتی ہے۔ بیٹا آپ نے سبق بھی پڑھا پہلے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید سلمان ندوی کا، تو سید سلمان ندوی بھی یہی بات کرتا ہے کہ باقی مذاہب کی نسبت اسلام نے سب سے اچھا اصول پیش کیا، اور وہ اصول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رکھ دیں، اور کیا فرمایا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ۔ تو بیٹا ہمیں نمونوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی آگے آنے والی نسلوں کو اگر سکھانا ہے تو پھر کردار بننا ہوگا، اور اگر ہم کردار بن گئے تو پھر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو سکھا سکیں گے، اور ہم اپنے عمل سے جو ہے وہ اپنی بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہیں، اپنی وہ تمام تر چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ہماری خواہش ہیں، جو ساری چیزیں۔ تو بیٹا آج یہ سبق آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو 3 سوالات اس عنصر میں سے بیٹا آپ سے میں نے بولے ہیں، ایک کثیر الانتخابی سوالات کا۔ اس سبق میں سے جتنی بھی اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے، ان کو آپ نے سمجھ لینا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے انسان کی اصل چمک دمک عزت ہے، اور انسان میں سب سے عمدہ قوت کا نام غیرت ہے۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ علم کی بنسبت عمل زیادہ طاقتور چیز ہے، اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن انسان کو زیادہ اچھا بنا سکتا ہے، اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آپ نے ان کو پوائنٹس کی صورت میں الگ کرنا ہے، انڈرلائن کرنا ہے، تاکہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اس سبق کے مندرجات کو سمجھ سکیں۔ دوسرا سوال خلاصہ سبق کا ہے، وہ بھی آپ کو میں نے ابھی طریقہ کار بتایا۔ آپ نے اس سبق کا خلاصہ سبق لکھ کر میری طرف سینڈ کرنا ہے، اور نثر پارے کی تشریح آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا۔ آپ نے ایک اسائنمنٹ کی صورت میں مجھے بھیجی بھی صحیح، تو اور بھی آپ اس پہ محنت کریں اور دل لگا کے پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوں گی۔ والسلام۔